سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخالق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد صحیح بخاری میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے، پوری امت کی طرف اشارہ فرمایا، اور بالخصوص آج کے زمانے میں یہ بالکل صادق آتا ہے مکمل طور پر کہ اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تعلق ہے آج ہمارا اور ان کا، کہ جیسے ایک بہت بڑی آگ روشن ہو، جل رہی ہو، بہت بڑی آگ کسی نے جلائی ہو، اس روشن راگ کے اندر جو پروانے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اس پہ گر رہے ہوں، بے قراری کے ساتھ اسی آگ کی طرف جل بھی رہے ہوں، جا بھی رہے ہوں اور جل بھی رہے ہوں، پھر بھی جلے جا رہے اور وہ ان کو نکالتا ہو، تو ارشاد فرمایا کہ میرا بھی تمہارے ساتھ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے نکالتا ہوں، کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے نکالتا ہوں اور ان باتوں سے روکتا ہوں کہ جو تمہیں دوزخ میں جلانے والی ہیں، دوزخ میں لے جانے والی ہیں، لیکن تم ہو کہ پھر بھی اس آگ میں جلتے جاتے ہو۔ کتنے شفیق کہتے رحمت اللہ علیہ اللہ نے جن کے بارے میں مومنوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم فرمایا، کس قدر درد ہے امت کا اور کس قدر محبت ہے امت کے ساتھ، کیسی مثال کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رشتہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی رحمت والی ذات ہے آپ کی، اتنی شفیق ذات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ برکت رکھی ہے اور وہ تعلق رکھا ہے امت کے ساتھ، جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، آپ کی ذات سے اتنا بھی تعلق رکھے چھوڑا سا، کتنی دل لگتی سنتے ہیں، اس کو درود شریف کہتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگے تو کیسی ذات ہے آپ کی، اتنی بابرکت ذات ہے
کہ آپ پر ایک دفعہ درود بھیجنے پر یا اس طریقے کے ساتھ ایک نسبت رکھنے پر ایک دم کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. کتنی ہمارا اس پہ تعلق یہ بھائی، لیکن آپ کی اتنی بابرکت ذات ہے، اتنے شفیق ہیں آپ، اتنی سی بات سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. 10 خطائیں وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں روکتا ہوں دوزخ کے کام سے، لیکن تم ہو کے رکتے ہی نہیں ہو. 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہونا رمضان کے اندر، مجھے بتائیں کیا چیز ہے؟ گارنٹیڈ. 10 خطاؤں کا معاف ہو جانا اور 10 درجات جنت میں بلند کر دینا. دنیا کا نام نہیں، جنت کا حدیث میں ذکر ہے. جنت کے اندر 10 درجات اس شخص کے بلند ہو جاتے ہیں. اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ کس قدر رحمتیں ہیں اور کس قدر شفقتیں ہیں آپ کی ذات کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تعلق جو رکھتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدللہ، تو جواب فوراً آتا ہے وہاں سے، محبت کا اسی وقت آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتنی پیاری بات کہی ہے کہ میں تو تم ان باتوں سے روک رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے روک رہا ہوں. جو باتیں میں تم باتیں کہتا ہوں، جو روکتا ہوں، وہ تمہیں جنت دوزخ میں لے جانے والی. تو قیامت تک اللہ کے حبیب کا وہ انتظام اللہ نے فرمایا. دیکھیں کیسا کہ پوری احادیث جو ہیں وہ بالکل ویسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں ان چیزوں سے، اور قیامت تک تو قائم رہیں گے اللہ کے نبی کی حدیث. دیکھیں ہر حدیث جو یہی پیغام دیتی ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ برا کام ہے. ہم رکتے ہیں اس سے، کتنے جواز پیدا کرتے ہیں، کتنے بہانے تراشتے ہیں، کتنے ہم اس پہ نقطے نکال لیتے ہیں اور مجبوریاں پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک بات ہے. کیا پیاری ایک حدیث اس وقت میں آ رہی ہے درود کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کیا جائے کہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا شکوہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بے وفائی کر دے. تم مجھ جیسا دوست کو مل سکتا ہے؟ مجھ جیسا تم پہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا مل سکتا ہے انسان؟ نہ ملے گا، نہ مل سکتا ہے. تو یہ آپ سوچیں، واقعی ہے کہ الحمدللہ جو عاشق کہلاتے ہیں لوگ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو باتیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ارشادات کو سنتے ہیں، اور کسی طریقے سے پہنچ جائے ان کی طرف، کسی مجلس میں پہنچ جائے، بات کو سینے سے لگا دیتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے بات. اس میں کوئی بہانے تراش نہیں چاہیے. اس میں جو ہے کسی قسم کا بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. فوراً بات کو غور سے سنیں آدمی. خاص طور پہ یہ آج کل تو رمضان میں اللہ کے فضل سے پورا ماحول ہے اس چیز کا. گناہوں سے بچنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو جن لوگوں پہ عمل کرتے ہیں ان باتوں پہ، خصوص جن کے اہتمام ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے کا، تو یہ بات سمجھ آئے کہ ایک پڑھنے میں اتنا خزانہ مل رہا ہے تو پاگل ہی ہو جس خزانے کو حاصل نہ کرے. ورد بناتے ہیں جو لوگ، تو اللہ کے نبی پھر ویسی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. خواہشات تو ہمارے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں. شاہ ولی اللہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں، بہت بڑے ولی تھے. ان کے بارے میں مدنی رحمۃ اللہ نے باحوالہ مرزا مظہر جانے جانا، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں،
دہلی کے اندر ان کا مزار ہے. تو وہ لکھتے ہیں مدنی رحمۃ اللہ ان کے حوالے سے بات فرمائی کہ انہوں نے لکھا ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے نا سر نقش بند کے مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے روحانی سیر کرائی پوری دنیا کی. مرزا جان فرماتے ہیں پوری دنیا کی مجھے روحانی سیر کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے پوری دنیا کائنات کی مجھے سیر کرے اللہ پاک نے روحانیت کی سیر. وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں. فرق کیا ہے کہ وہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا تھا وہ رک گئے. بس یہ ایک بیریئر ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے انسان مجھے پتا ہے. ہم تو گوشت پوشت کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں لوگ. زندگی انسان اپنے سمجھے تو کتنا مقام اس انسان کا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے جھگڑے فضول باتیں فتنے فساد ان چیزوں سے وہ لوگ ان کا کام نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے باتوں میں سب بکواس بازی سے ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اتنا بلند مقام دیتا ہے کہ کیا سیر ہوگی جو روحانی سیر کرائی. کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ساری روحانی سیر کرائی. تو کیا عجیب بات لکھی انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں بھی سیر کے کسی مقام میں بھی شاہ ولی اللہ جیسا انسان دیکھا ہی ہے. کتنے بلند درجے کے آدمی ہوں نہیں پتا ہے. تو وہ اپنے بات لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جب میں درود بھیجا تو آپ نے پسند فرمایا. یہ تو مشاہدات تھے نا ان کے تاکہ ہمیں تقویت ان چیزوں کی ہوتا ہے. اور کتنا اللہ نے موقع دیا رمضان میں درود پڑھتے ہیں نا ہم. کتنا بڑا موقع ہے. ہم اس وقت احساس نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے اللہ نے ہم پہ موقع اللہ نے کرم فرما دیا اللہ نے رحم فرما دیا. اب سوچیں کتنا بڑا کرم ہے کتنے خزانے اللہ نے دے دیے. تو کہتے ہیں جب میں درود پڑھتا ہوں تو نبی کریم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور انشراح فرما دیتے ہیں. یعنی اور میرے اندر کی جو کیفیت کو نا نور و نور کر دیتے ہیں. ایک کیفیت بتا رہے ہیں خوشی کا اظہار فرماتے ہیں میرے اندر جو انشراح کر دیتے ہیں. یعنی پہلے ہی ماشاء اللہ تو خزانہ رحمت کا تو اندر پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. انشراح کر دیتے ہیں میرے اندر کو. اتنا انسان دست اتنا بڑی چیز ہے اتنا بڑا انسان ہے انشراح کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ خود پھر تشریف پہ لے آتے ہیں چیک خود بھی فرما دیتے ہیں اور پھر دروشی پڑھانا. تو یہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے تعلق پیدا کرنے کی انسان کو کتنے درجے انسان کو مل جاتے ہیں. ایک اور اللہ کے ولی تھے رضا شہرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کس سے ہیں جنہوں نے نبی پاک نے تعلق کو پیدا کیا ہے محبت کے ساتھ. ایسا تعلق جڑ جاتا ہے انسان کو. ہم بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ یہ لوگ بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ. فرق دیکھو کتنا ہے. ہم تو کھجوروں اور پانی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے آتے ہیں. سوچنے کی بات سوچیں میرے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ تعالیٰ ان کو انعامات اور کیا کہ نوازشیں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. ہم تو یہاں سے ہم جمع کر کے لاتے ہیں یہ چیزیں اور وہ کچھ اور چیزیں لے کے آتے ہیں. ابھی آج کے میں آپ کو واقعہ سنا دوں گا سچا پکا واقعہ چند دنوں پہلے کا. مطلب یہ بند نہیں ہوا سلسلہ ہم نے اپنی آنکھوں میں بند کیا ہے. تو حضرت جو تھے شرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم گئے ہوئے تھے مکے سے مدینہ. مفلس آدمی تھے بھوک ننگ سے برا حال تھا ہمارا. اور والد صاحب ساتھ تھے وہ پریشان ہو گئے. ہم بچے تھے روتے تھے. بڑے درجے کے بزرگ تھے ان کے والد صاحب. تعلق دیکھیں کتنا تھا. مدینہ میں ہم پہنچ چکے تھے. مدینہ پہنچے تو کوئی اور سارا تھا ہی نہیں ان لوگوں کا. کہتے میرے وہاں دیکھا میرے والد نے مسجد نبی میں تھے مراقب ہو گئے. مراقب ہو گئے وہیں تک درخواست کی نبی کی رسول سے کیا رسول اللہ ہم تو بھوکے مر گئے
بڑا بڑا حال ہے ہمارا. تو اسی مراقبے میں گفتگو فرما رہے ہیں تو اس کو تھوڑی بہت آنکھ کھولی, رو بھی رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, آپ رو بھی رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں, کیا ہو گیا تھوڑی دیر کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی سرکار دوست تشریف لائے تھے اور مجھے میری مٹھی کے اندر نا پیسے دے گئے, اور پھر مٹھی کھلی تو پیسے موجود تھے. کہتے ہیں شیراز تک اس زمانے کا سفر کتنا بڑا ہوگا, ہماری دولت ختم نہیں ہوئی تھی. خود میرے حضرت کا واقعہ ہے رحم اللہ, وہ بھی فکر زندگی تھی. تو بیچارے کئی دن سے کھانا وانا نہیں کھایا تھا. جی تم ظاہر کی یہ بات خود اپنے منہ سے بتائیے. وہ تو الحمدللہ کیا کیا ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہوں گے, تو ظاہر ہی نہیں کرتے تھے کوئی. تو ہنس کے ایک مجلس میں بات کر دی تھی تو لوگوں نے کیچ کر لی. جنرلی یہ کوئی نہیں کہ مجموع لگا کے بات ہو رہی ہے, اور یہ کوئی خاص آدمی بیٹھے تھے تو اس مجلس میں تو حضرت نے ہنس کے یہ بات بیان فرمائی تو وہ لوگوں نے کیچ کر لی. ورنہ تو ان کے ساتھ تو جو واقعات ہوتے ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہر وقت ہی وہاں عید ہی ہوتی ہے. کہنا میں لیٹا تھا تو بہت دنوں سے بھوکا تھا, اب پتہ نہیں کتنے دن ہوں گے, سبحان اللہ. تو مسجد نہیں لیٹا تھا تو لیٹے جناب بہت سخت بھوک لگی تھی, اور مجھ میں اتنی ضرورت بھی نہیں تھی کہ میں درخواست بھی کروں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ بھی کہ ادب کم کام دیکھیں, یہ بھی اچھی بات ہے, کہہ دینا بھی اچھی بات ہے, لیکن بعض لوگوں کو اتنی محبت احتیاط ہوتی ہے کہ یار کیا تنگ کرنا کسی کو. آنکھ بند تھی, لیٹا تھا تو آنکھ مجھے ایک دم کھلی, عجیب سے دھوم سے رہتا نا انسان کے, ایسا ہوا. دیکھا مٹھی کھولی تو ریال تھا ایک بڑا سا مٹھی. کہتا زندگی گزر گئی, اب تک اس ریال کی برکت دیکھ رہا ہوں, مفت سے آتی نہیں, ہر کام ہو جاتا. اب بھی شفقت فرماتے. ابھی ایک فیملی گئی ہوئی تھی عمرے پر, چھوٹی بچی ساتھ تھی, 4-5 مہینے کی بچی ہوگی. فیملی بہت اچھی تھی, تعلق بہت اچھا تھا. اللہ دونوں کا, اللہ کے رسول سے اچھا ہی ہوگا خیال میں. تو میں بچی کو ہمیشہ حاضری کے لیے لے جاتا روزے پر. تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, جالی کی بالکل جالی کے سامنے کھڑا ہو جاتا, رش کے اندر ہی بچی کو لے جا کر کھڑا ہو جاتا. اب بچی جو تھی وہ بھی دیکھتی تھی جالی کی بڑی محبت کے ساتھ. تو ہوتا ہے کیا کہ سب ہٹ جاتے تھے, چھوڑتے اڑتے رش چھوڑ دیتے تھے راستہ, کھڑا رہا جتنے دن کھڑا ہے. عجیب وقت یہ بھی اتنے رش کے اندر. ایک دفعہ کیا ہوا سبحان اللہ کہ وہ بچی بھی اس طرح دیکھ رہی تھی, جالی کے ساتھ کھڑی, وہ بھی کھڑا تھا. کتنا محبوب پسند آیا وہ تینوں کو. 3 ہے نا وہاں, تو ایک تو نہیں نا. خالص پوری میں 3 ہو گئے تھے نا, کل اللہ کے نبی اور ابو صدیق, اور اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں بھی 3 ہے نا, تینوں کی شفقت. تو کیا ہوا ایک دم عجیب چیز ہوئی. ایک دم کوئی آیا اور نوٹوں کا اتنا پتہ اس کے بچی کے ہاتھ میں آ کے چلا گیا. دنیا حیران ہوگی دیکھ کے کہ بھائی الحمدللہ کیسی شفقت فرمایا. پسند آ گئی بچی نبی کا پسند کو, خالی نہیں بھیجا. یہ نسبت ہوگی تو محبت ہوگی نا, اس سنتوں پہ عمل ہوگا نا تو کبھی مقبولیت ہوتی ہے. یہ قصے تو نہیں, یہ حقیقت ہے. ہمیں دھکے پڑتے ہیں پیچھے سے, آگے سے چلو آگے نکلو. تو حقیقت میں تو شفقت تو وہیں سے ہوتی. دروشی کی برکت تو بھائی عاجز گناہگار نے ایک دیکھی ہے. تو وہاں دروشی پڑھتا تھا, بڑا سخت رش ہوتا تھا مدینہ منورہ میں, بڑا حیران ہوا آج تک. تو وہ نہیں رش کے اندر نہیں مشکل ہوتا تھا. رمضان کا وقت ہوتا, رمضان کئی سالوں کے بعد. تو ایک دم مجھے ایک درود شریف یاد آیا کہ درود شریف جو ہے نبی نے فرمایا کہ یہ جو درود شریف پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے. میں اس کو تو استعمال کر کے دیکھوں یہ رش کے اندر. سبحان اللہ, وہ ایسا نسخہ لگا جیسے درود کا ورد کرتا, واللہ بالکل جالی کے سامنے جا کھڑو کھینچ رہے تھے نبی پاک سے. کتنی صداقت ہے سر. تب یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ میں تم ان باتوں سے روکتا ہوں جو تمہیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ ایک درود شریف ایسا ہے فرمایا یہ جو کرے گا میرے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو میں سوچی قربت یہاں کو نہ لی جائے, اس سے تو بچا جائے کم سے کم. حیران, یعنی حیرانی کی بات تو نہیں, برکت دیکھیں کتنی اس درود شریف. اور درود شریف میں نے پڑھا
راستہ کھلتا چلا جاتا تھا. رمضان کا رش پتہ ہی ہے آپ کو کتنا ہوتا ہے. بالکل سیدھا الحمدللہ جالیوں تک جا کھڑا کر دے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں مشاہدات کے اندر لوگوں نے بتائی ہیں. دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نہیں سمجھتے میری سنت پہ عمل کرو تو بہت کچھ مل جاتا ہے. کتنی طبیعت گھبراتی ہے ہماری اس میں. سوچیں بھئی یہ چھوڑ دو, یہ گندی چیز ہے, لذت تو دے رہی ہے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے, نہ کرو یہ کیا مجھے پسند نہیں ہے. یہی تو کہا کہ اللہ نے مانگے لیکن تم پھر بھی گھسے جاتے ہو جہنم کے اندر. ہم پھر وہی کام کرتے ہیں. یہاں جو اب یہ مجموعہ لگتا ہے آپ آئے ہیں, اللہ کی طرف سے ہے نا سارا, اللہ کی طرف سے آپ آئے میں بیٹھا, اور اللہ کی طرف سے باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں انسان کی. تو یہ مقصد ہی ہے کہ بھئی ہمیں دوزخ کی آگ سے بچایا جائے. اللہ کے نبی اس میں ایسی مواد چھوڑ کے گئے, ایسی چیزیں چھوڑ کے گئے جو بات نکلی آدمی غیر سے سنے کہ بھائی واقعی آندہ میں. تب تو اس کا مجلس میں آنا جو ہے نا, ورنہ تو وہی ہے کہ بے وفائی کی, میں نے درود بھی پڑھوایا ان سے, سب کچھ کیا, لیکن لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. بے وفائی نہ ہونا نبی پاک کے ساتھ. جو باتیں آج کل مجلس میں مل رہی ہیں پہنچ رہی ہیں, خاص طور پہ جس کا اشارہ فرمایا سرکار نے کہ میں تو جو کہتا ہوں دوزخ سے بچنے کے لیے کہتا ہوں تمہیں, نہیں تم پھر جلتے ہو. پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے, یہ چیز اس کو گناہ عظیم سمجھے. آپ سے زبان سے نکلی ایک چیز جو ہوئی وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. میں آپ کو بتایا درود شریف کی بات سن لیں. شاہ ولی اللہ جیسے انسان ایک دفعہ دودھ پڑا تو اپنی کیفیت بیان کروائیں گے, کیا کس پوزیشن میں پہنچ گئی. اللہ نے پھر خود تشخیص کی, خود فرما دی پہلے یہ تو معمولی چیز تو نہیں ہے درود شریف کا پڑھنا. کتنی بڑا انعام اس وقت. 10 رحمتیں اللہ کی, ایک رحمت اللہ کی. سوچیں سر, میں تو کہتا ہوں ساری دنیا اللہ کی ایک رحمت پہ قائم ہے. جس انسان کو صحیح 10 رحمتیں مل جائیں اس کا وجود کتنا وجود بن جائے گا, اس کا کتنی زندگی اس کی عظیم ہو جائے گی. 10 رحمتیں, ایک درود شریف پر 10 رحمتیں ملنا, 10 گناہوں کا معاف ہونا, جنت میں 10 درجوں کا بلند ہو جانا, 10 نیکیوں کا مل جانا. جس عاجز نے گناہگار نے آپ کو درود کی بات بتائی ہے, آنکھوں سے دیکھ لیا, وہیں کھڑے کھڑے سب رشی ختم کر دی. بڑے مزے سے جاتا تھا, فکر ہی نہیں ہوتے, بنی دری شروع کیا وہ, اور ڈرتا ہی بہت ہے. سبحان اللہ, کتنا زبردست اللہ کے نبی کا درود شریف ہے. اگر ہم سرکار دوستوں صحیح تعلق پیدا کر لیں تو جس طریقے سے یہاں کھینچ رہے ہیں اپنی جانوں کی طرف, تو وہاں کس طرح دوزخ سے نکال کے جنت میں کھینچیں گے انسان. کیسی کیسی مثالیں ہیں واسطہ. تو بچنا چاہیے ہم گناہوں سے. بھائی میں بھی بچوں انشاءاللہ, آپ بھی کوشش کریں گناہ سے بچنے. جو گناہ جس کو کہا ہے اللہ کے نبی نے واقعی گناہ ہے, اس کے پیچھے آگ ہے, آگ ہے اس کے پیچھے. یہاں محسوس نہیں کر رہے کہ بھائی یہ بھی آگ ہے, اس سے منع کیا ہے. گھروں سے وہ چیزیں نکال دو جو آگ سے بھری ہوئی ہیں, تبھی تو رحمت نہیں آتی گھروں میں, برکتیں نہیں آتی, بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لڑائی آتی ہیں, جھگڑے آتے ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے, اس میں کسی میں زیادہ امتحان ہوتا ہے, کسی میں زیادہ محنت میں ڈال دیتا ہے, اسی طریقے سے پھر اس کو اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے. کسی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, بیوی اس کی بہت اچھی ہے, چلو ہاں جی ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, تعاون ہو گیا. بچے بھی ہاں جی ٹھیک ہے تعاون ہو گیا. اور کسی گھر کے اندر تو اللہ طوفان مچا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا طلاق لے لوں, یہ نہیں ہوگا گھر چھوڑ دوں, یہ نہیں ہوگا فلاں کر دوں, یہ نہیں ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے. تب یہ تو اس میں آپ اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ واقعی یہ چیز اس کے لیے ایسی ہونی ہی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ نے جو کی ہے تو اس کو شکوانا نہیں چاہیے, اور اس کی وجہ سے اس کو دین نہیں چھوڑنا چاہیے, یا دین میں کمزور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیا ہے مستعد سے لگا ہی رہنا چاہیے کہ میرے لیے دین کا اللہ نے یہ راستہ پسند فرمایا ہے. اب یہ تو نہیں ہر آدمی کہے کہ بھائی آسانی گھر میں ہو جائے, پھر سسٹم پہ چلتا رہے کام, کوئی مصیبت بھی نہ آئے, کوئی پریشانی بھی نہ آئے, بس رکاوٹیں کوئی نہ آئے, بس یہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دین دے دیتا ہے تو بعض اوقات مختلف مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. جنت کے مقابلے میں وہ کیا دشواریاں, کچھ بھی نہیں, 4 دن کی بات ہے. اس کے ساتھ اٹ جائے, قائم رہ کے. یہ جب پتہ چل گیا یہ غلط چیز ہے, اور بتانے والوں کی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی ذات ہے, اور بہت بڑا شفیق سے, اس سے بڑا ہمدرد بھی نہیں کوئی ہو سکتا, اور اس سے والا بتانے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا, جس سے زیادہ محبت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا.
کہ جو اپنے چاہنے والوں کو مدینہ منورے میں بھوکا نہیں چھوڑتا ہے، پیسے دے کے واپس بھیجتے کہ جاؤ، تو کیسے ہو ہمیں وہاں آخرت میں کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو سے کوئی نہیں بچیں گے نا. اس کے لیے یہ کہ اب جس پہ جتنے حالات آ جائیں، کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے، کسی کے لیے کوئی پرابلم ہے، کسی لیے کوئی پرابلم ہے، کوئی صحت مند ہو کے کر رہا ہے کام، کوئی بیمار ہو گیا بیچارہ، کوئی بہت تندرست ہے، کوئی مفلسی میں ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کسی کام نہیں چلتے، کسی کے جاب ایسے ہیں، کسی کے کام ایسے ہیں، وہ عمل نہیں کر سکتا. یہ سب لیکن بات سمجھ میں آ گئی ہے، ان تمام مراحل کو ہم نے طے کرنا ہے محبت اور پیار کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو میں نے کرنا ہے. میں پہنچا دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نہیں فرمائیں گے بہت بڑی بے وفائی ہوگی کہ ایمان تمہیں ملا، قرآن تمہیں میرے صدقے سے ملا. سب کس کے صدقے سے ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے ملا. کیا احسان ہے ہمارا ایک سنت پہ؟ اگر ہم نقل کرنے پہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نقل کرنے کا بھی کوئی ہمیں چھوڑا ہے، نقل کے اندر بھی اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ اس کو انتہائی کوئی نہیں. آپ سے تعلق رکھنے میں کسی چیز کے اندر بھی اللہ کو کسی چیز میں کم سے کم ثواب کیا ہے، جنت ہے. کسی چیز کے ساتھ بھی تعلق رکھنے میں کم سے کم ثواب، میں تو کہتا ہوں اس کو جو کوئی حدیث نہیں سنا رہا، اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم ثواب تو یہ ہوگا کہ یہ جنت. آگے سے جو ثواب جو اس کا جو ہے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیا ثواب. اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے میں تعلق جو تو کوئی احسان ہے کہ بھئی ہم یہ سنت پہ عمل کر لیا تو بڑا ہم نے کام کر لیا، یہ بڑے ہم نے تیر مار لیا، بڑا ہم نے فلاں کر لیا. ان سے پوچھو خدا کی قسم، آدمی سسٹی کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ یعنی محب ہو جاتے ہیں ذہن. میں تو کہتا ہوں عقل میری تو پاگل ہو جاتی ہے. میں سمجھ نہیں آتا کہ کیا انسان تھے، کیا لوگ تھے، کہ کیسی کیسی قربانی کے ساتھ نبی پاک سے محبت کرنے والے لوگ تھے. کتنی قربانی آدمی نہیں سو سکتا. پہننے کو کپڑ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، یعنی کوئی حد ہی نہیں کسی چیز کی کہ کوئی ایک چیز بھی دور سے نظر آ رہی ہوگی. اثر مفلسی، پڑوسی، دشمنی، گھراؤ، مصیبتیں، قتل، مار، دشمن مار رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، فاقے، مستی، یعنی کچھ بھی نہیں. اہل بیت سے لے کے صحابہ ہم تک کچھ بھی نہیں. اور اللہ محبت کا یہ درجہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ میں میں چہرے وارث کو زیارت نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں مر گیا. صحابیوں کے یہ ذوق تھا، محبت، شوق اور ذوق کا یہ امتحان لوگوں کی کہ ہو سکتا ہے کائنات میں پیدا انسان مجھے بتائیں ایسی محبت کرنے والا. یہی تھی ہمیں روزہ رکھنا پڑتا ہے اپنا 20 گھنٹے ہو گئے، 19 گھنٹے آگے تو سونے کے لگا لینا، 10 گھنٹے سوتے رہتے ہیں اس سے پڑے. تو کیا کمال اس میں ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی حالت بڑا مشکل ہوتی ہے کہ جناب دروشی بھی منہ سے نہیں نکل رہا ہوتا. یہ تو اس مجلس کی برکت ہے جو اچھل کے آپ ذکر کر رہے ہیں. اس وقت لوگ بالکل ڈن ہوئے ہوتے ہیں نا، فیوز سارے گھر میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات پہ آدمی لڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت تو آپ دیکھیں نا ہمارے ملکوں میں گرمی سے وجہ یہ آپ سوچیں کہاں ایک مارکا ہوا ہے اللہ کس جگہ پہ ہوا ہے، اور سخت گرمی، پیاس، بھوک، اس سے فارغ ہو گئے تو اسے پھر اللہ اٹھو چلو وہاں تم نے پھر جانا ہے. اور خوشی کے ساتھ صحابہ اس کو قبول کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے یہ صرف ایک ہی چیز تھی، وہ برکت تھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کو کھینچتی ہے، آپ کی برکت کا نشان. یہ بھائی تعلق کی بات ہے. اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا، ہمیں آپ کو امتی بنا دیا اور تعلق کو دے دیا. اسی تعلق کو ہم بڑھائی اور بڑھنے کے لیے کتنے رستے کھول دیے کہ بڑھاؤ میرے نبی سے تعلق کو بڑھاؤ. جتنا بڑھا سکتے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. پہلا راستہ کیا ہے اس کا؟ سنتوں پہ بڑھنا. سنت تو وجہ ہے. گھر میں جا رہے ہیں بالکل سوچیں آپ سے اس میں کیا فرمایا گھر میں جانے کے لیے ہمیں. یہ سنت ویسے جاؤ. کھانے کے لیے بیٹھنے میں ہم
گھر میں جانے کے بعد کیا فرمایا کہ سب سے پہلا کام کیا کرو؟ سیدھے جاتے ہیں سب سے پہلا کام سلام کرو. یہ نہیں کر سکتے ہم. سوچنے کی بات ہے کتنا غلط. یہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے سے. اندر جاتے ہوئے دعا کر لیں, دعا کے اندر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک دم مجھے مشاہدہ کرا دیا. سوچیں کہ دیکھیں پورا سین جس وقت میں وہاں پڑھتا تھا نماز, یہ تقویت کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں, اپنے کشف نہیں بتا رہا آپ کو. استغفر اللہ کہ آپ میں وہ کشف کرامات بتا. یہ کشف نہیں ہوتی چیزیں, یہ تو آپ کو خواب میں نظر آتی چیزیں نہیں آتی, ہر ایک کو آتی ہیں. تو جو مجھے نظر آ گئی میں آپ کو بتا رہی کہ کشف یہ کرامات نہیں, اس میں جا کے ولی اللہ ہو گئے تو کل کو ایک اور فتنہ شروع ہو جائے. دیکھو جی لوگوں کو کشف بتا رہے ہیں, مقامات بتا رہے ہیں. بہت گرا ہوا انسان. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ میں خیر یہ اس کی یہ ہو سکتی ہے. اس بات آنے کے بعد یہ چیز ظاہر ہونے کے بعد دل میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ظاہر اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے تاکہ یہ بات بتائی جائے اور لوگوں کو اس پہ تقویت ہو کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے. تو سناتے ہیں خواب ایسے, میں بھول جاتا ہے یہ بات, ہزاروں چیزیں بھول جاتا ہے آدمی خواب میں. تو وہ مجھے روز روشنی کی طرح وہ خواب مجھے یاد ہے کہ دیکھ سنت پہ عمل کرنے کا کیا حال ہوتا ہے آدمی. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ادھر اندر مسجد میں, تو ایک شخص کھڑا ہے. ایک ٹوپی دیکھیے آپ نے وہ جو ہوتی ہے گول سی, جو پٹھان ٹوپی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گول سی ٹوپی تھی ایسے اکثر پہنتے ہیں, پٹھانی ٹوپی کہتے ہیں. اس ٹوپی کی شکل کا انسان, چھدری داڑھی چھوٹی کٹی ہاف, اور اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے. میں مسجد میں جا رہا ہوں, یہ گلی بالکل سین سامنے ہے, میں بتاؤں آپ کو یہ کون شخص ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے 3 آدمی ادھر سے پکڑ رہا ہے, 2 ادھر سے پکڑ رہا ہے, آگے سے جمپ مار رہا ہے. ایک ہی وہ شخص اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے لوگوں کو پکڑنے میں کہ میں کھڑا ہو گیا, دیکھنے لگا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے. اور کانوں کے اندر کچھ کر رہا ہے, اور ان لوگوں کے چہرے تبدیل ہو رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے چہرے میں جانتا ہوں. سوچیے, حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں گیا, وہ میرے ساتھ مسجد میں گیا, میں اس کے ساتھ ٹرک ماری. مسجد میں جانے سے مجھے روک رہا تھا, ان لوگوں کو کھینچ رہا تھا, اس نے مجھ سے ٹرک ماری, لیکن میں ایک دم مسجد کے اندر چلا گیا. تو وہ آیا بھاگا. تو مسجد میں اس وقت میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب اسلم صاحب وہ تھے, اور ایک اور مولانا صاحب بیٹھے کچھ درس دے رہے ہیں مسجد کے اندر نماز کے ٹائم. جو صحیح بات میں آپ کو بتا, جس طرح ویرن تھا میرے سامنے پورا. تو ایک اور مولانا ہے اپنے کام میں بیٹھے, تو وہ پھر دہلیز پہ آ کے رک گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آیا آدمی کون ہے. خیر مسجد کے بعد دوسرا ماحول چینج ہوا, میں واپس گھر میں آنے لگا. اس آدمی کی وہی کارروائی جاری تھی پوری. اب کیا ہوا کہ میں گھر تک پہنچا, بالکل سامنے بالکل دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی میں ہوتا ہے سامنے رکا, اور بڑی تیزی کے ساتھ پھر اس نے میری طرف حملہ آیا پکڑنے کے لیے. تو اسی تصوف میں نے اب دیکھیں, اب میں آپ کو بتا دوں اصل سنت کی بات. میں نے وہ دعا پڑھنا بھول گیا, اللہ خیر مسکج مخرج پڑھتے ہیں نا جانے کی دعا, گھر کے اندر یاد ہوگی سب کو ماشاء اللہ. جلدی میں ایک قدم دعا آ گیا, تو میں وہ دعا جو تھی نا وہ ذہن میں نہیں آئی, اس چکر کے اندر تو ایک دم وہ میرے ساتھ اندر. اور جب وہ اندر آیا تو مجھے یاد ہے میں نے دعا نہیں پڑھی. ڈیوری کے اندر میں پہنچا نا, میں نے دعا پڑھ دی. جب دعا پڑھ دی تو اندر نہیں آ سکا, وہ ڈیوری ٹوٹ گیا. وہ بھی رک گیا, میں رک کے بیٹھ گیا. میں تو تکلیف کیا ہے, کہتے جی میں شیطان ہوں. تو بڑی اس سے بات گفتگو ہوئی پھر لمبی چوڑی شیطان سے جناب, تو اندر نہیں آ سکا. بہت کوشش کی کہ وہ اندر آئے میرے گھر میں. تو یہ اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ طاقت ہے اس دعا کی جو ہم نہیں پڑھتے, طاقت ہے. اس کے بعد آپ خطرناک ہے, وہ نہیں بتانا چاہتا, آگے راز کی بات ہے. کیا ہوا, وہ آنکھوں سے دیکھی وہ چیز بھی جس گھر میں وہ گیا نا اس کے بعد, اور اس گھر کے اندر میں گھر نہیں بتاؤں گا, آدمی بتاؤں گا. وہ کیا کہ میں تو دھکے دے دی, کہتا میں تو جا ہی نہیں سکتا. فیوز ہو گیا نا, وہ لاک ہو گیا اس دعا سے. جیسے مجھے آئے وہ اتفاق سے, میں گھر تو گیا ہی نہیں. میں ایک دم میں کہا جب عادی ہو جاتا نا آدمی دعا پڑھتے پڑھتے, تو وہاں تک تو لے آیا میں اس کو. جلدی میں دروازہ کھولا میں بچنے کے لیے, تو اندر آ گیا. بڑے ٹرکس اندر آ گیا. وہ اندر جانے کے چکر میں تھا, میں نے فوراً وہ دعا پڑھ دی, اللہ خیر مخرج بس جناب. تو وہ جب میں نکلا پتا ناکام ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک گھر کو اس نے اسی طرح کنڈی کھڑکائی,
اور اس آدمی نے اس کو باقاعدہ ریسیو کر لیا ہاتھ میں اور اندر لے گیا اپنے ساتھ. تو میں کہ تو عجیب چیز دیکھی فتنوں کی. میں اس کو کیسے بتاؤں کہ بھائی تم اپنے آپ کو صحیح کرو, اپنے حالاتوں کو صحیح کرو, سنت کے طریقے پہ ڈالو, ورنہ یہ فتنہ پیدا ہوگا بہت بڑا اس جگہ سے. یہ ہے, یہ واقعات ہیں آپ کو نظر. یہ کیا ایک سنت ہم نے قطع کی نبی کے, مجھے بتائیں کتنے لوگ کرتے ہیں, کیا حالات ہوتے ہوں گے ہمارے گھروں کے اندر, کیا اثرات ہوتے ہوں گے عبادات کے. اس آدمی کا میں نے کام دیکھا, عجیب عجیب کام تھا. شیطان جس طرح کام کرتا ہے واقعی شیطان, اس کی تو حد ہی کوئی. کتنا لوگوں کو ورگلا لیا اس نے, مسجد تک اندر پہنچ گیا آدمیوں کے ساتھ. وجہ کیا تھی دکھانے کی کہ یہ لوگ جو ہیں سنتوں میں عمل نہیں کر رہے. کسی کا چہرہ صحیح نہیں تھا, کسی کی کچھ چیز صحیح نہیں تھی, کسی کی کچھ چیز نہیں, سنت میں بالکل غافل تھے. تو دکھایا یہ چیز تھا کہ شیطان کو مارنے والی چیز صرف ایک ہی ہے, اور وہ کیا چیز ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیا معلوم کہ جو آپ نے پہنا ہے اس سنت سے کیا کیا ہمارا حفاظت ہماری ہوگی. آپ اس کو سوچ نہیں سکتے, اس کی ڈیٹیل نہیں جا سکتی. کیا کیا حفاظت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کی سنت سے. اب کتنی دفعہ ہم گھر میں جاتے ہیں, خاص حدیث اللہ کے نبھاتے ہیں کہ میں تمہیں گناہوں سے بچانے والی باتیں بتاتا ہوں. اندر گئے کیا ہوتا ہے, اب شیطان تمہارے ساتھ اندر, جب شیطان اندر جائے گا تو تم کھاؤ گے تو تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا, پھر تمہاری رات بھر تمہیں مستی کرے گا, تمہارے ساتھ تمہارے اولادوں کے ساتھ مستی کرے گا, پورے فیملی کو اندر لے گا. یہ سب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. صرف ایک غلطی کی کہ ہم نے اندر جاتے ہوئے کیا نہیں کیا, دعا نہیں, سنت پہ عمل نہیں کی. دعائیں اور پڑھ لیں, اس کی وجہ جو دعا نبی پاک زبان مبارک سے نکلی ہے اس کے علاوہ دعا پڑھ کے چلے جائیں, شیطان ساتھ جائے گا, اس کو نہیں مار سکے گا. جیسے کہتے ہیں انسان کے اندر کیا ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتا ہے نا, تو اینٹی بائیوٹک مختلف کام کرتی ہے, یہ ڈاکٹر بتائے گا. ہر بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک تو نہیں ہوتی نا, ہوتی ہے. کیوں کہ اس کا اثر وہی لا سکتی ہے جو اس میں ہوگا اینٹی بائیوٹک. اسی طرح نبی پاک نے زبان مبارک سے جس مقصد کی دعا نکلی ہے وہ اسی لیے کام کرتی ہے, اسی میں کرے گی, تھک سے کرے. آپ کتنی آیتیں پڑھنا شروع ہو جائیں لیکن اثر نہیں ہوگا. اسی بات میں ہوگا جو سرکار کی چھوٹی سی دعا ہوگی. میں نے بتایا کہ وہاں کتنی اس موقع پہ کتنی دروشی پڑھ لیں, جتنے پڑھ لیں, لیکن ایک دروشی جو تھا کہ اس سے میرا قرب ملے گا, اس نے راستہ کھول دیا. تو اس چیز پہ یقین رکھو کہ وہی چیز کرو, وہی عمل کرو, وہی بات کرو جو سرکار نے فرمائی ہے. اپنی طرف سے نہ جڑو کس سے کہانی کہ چلو یار آج یہ کر لیتے ہیں, یہ بھی تو قرآن ہے نا یار, یہ بھی تو دعائیں ہیں نا یار, یہ بھی تو بہت بڑے بڑے نام ہے نا. اسی لیے عقیدہ اتنا پکا رکھے کہ جو بتائی جا رہی ہے نا بات, اس پہ جم جاؤ. اللہ کی طرف اسی پہ لکھا ہے سب کچھ, معاملہ اسی پہ بنے گا. نہیں اب یہ کر لیتے ہیں, یہ ہم نہیں فلاں کر لیتے ہیں, اب یہ بھائی جو تمہیں کام بتایا ہے اسی کام پہ جم جاؤ, اور راستہ اس سے کھولے گا. خاص طور پہ یہ چیز دیکھا کریں جس چیز پہ یعنی ہم نبی کے سنائے یہ دعا پر یہ چیز ہے, یہ انعام ملتا ہے, تو اس کو پکا کر لیں کہ اسی کے یہ انعام اسی دعا سے ملے گا, اس درست سے یہ چیز حاصل ہوگی. بہت سے دوسری پیسے ہیں جس کو پتا اس کے یہ فضائل ہیں, اس کے یہ فضائل ہیں, ایسے ہوتا ہے نا آدمی کا, تو وہاں دوسری چیز کام نہیں آ سکتی. اور جس گناہوں کے لیے سرکار نے جو دعا بتائی ہے, جو سنت کا طریقہ بتایا ہے, وہ وہی کام کرے گا. تو سب کس میں ملے گا, نبی ہمیں سنت میں ملتا ہے. تو ہمارا کیا کام ہے, ہم اس چکر میں نہ پڑیں کہ کیا چیز سے کیا ملے گی, ہم سب سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کس طرح ختم, گھر سے بھی, باہر سے بھی, اندر سے بھی, چھوٹے بھی, بڑے بھی, جسم بھی, اونچے بھی, سب انشاءاللہ انسان کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے.